ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ جو ہے ادا کر دی گئی ہے۔ علی خامنائی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ رات 12 بجے پھر حملے ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ حملے بڑے یونیک ہیں، بڑے حیران کن ہیں، پراسرار ہیں۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایران میں سنائی دینے والے ان دھماکوں میں ملوث نہیں ہے اور امریکی فوج نے ایران کے خلاف کوئی نئی کارروائی انجام نہیں دی ہے۔ یا تو یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اور یا پھر کوئی تیسری طاقت ہے جس نے اس پوری لڑائی کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے۔ بھارتی سپر سٹار اداکار امیتابھ بچن وہ جناب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ جس وجہ سے یہ پھنسے ہیں، یہ بیماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جناب، ایران اور امریکہ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ رات 12 بجے پھر حملے ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ یہ حملے بڑے یونیک ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں یونیک ہیں۔ یونیک سے مراد بڑے حیران کن ہیں، پراسرار ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان حملوں کے بارے میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے ہیں ایران کے اوپر، لیکن ایران کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پہلے اس سے آج تک پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا، بلکہ امریکہ تو بڑھ چڑھ کے خود یہ کہتا رہا ہے کہ ہاں جی ہم نے حملے کیے ہیں۔ اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی سپر سٹار اداکار امیتابھ بچن وہ جناب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی اپڈیٹس بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دیں گے۔ اور جو وجہ ہے، جس وجہ سے یہ پھنسے ہیں، یہ بیماری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ میں ابھی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آخر وجہ کیا ہے۔ یہ خبر میں آگے چل کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 32 لاکھ سبسکرائبر سے اب ہم صرف تقریباً 10-11 ہزار سبسکرائبرز ہی دور ہیں۔ آخری جسے کہتے ہیں نا آخری پڑاؤ، وہ اب آ گیا ہے۔ تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تاکہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ جلد از جلد ہم اچیو کریں۔ اور آپ نے لیفٹ رائٹ بھی پتہ کرنا ہے، اگر لوگوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا انہیں بھی کروائیے گا، تاکہ اس ٹارگٹ کو جو ہے جلد از جلد ہم اچیو کر سکیں۔ خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ خبریں کافی زیادہ ہیں، اس لیے میں ذرا سپیڈ تیز رکھوں گا، تو ڈو اسٹے ود می تاکہ میں جلدی جلدی جو ہے وہ خبریں کور کر سکوں۔ ایک تو جناب ایران کے شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ جو ہے ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مشہد میں علی خامنائی کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی، جس کے بعد آیت اللہ خامنائی کی تدفین مشہد میں امام رضا کے مزار میں جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق علی خامنائی کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی، جس کے بعد مقامی وقت کے مطابق رات 10 بجے ان کی تدفین کل کر دی گئی ہے۔ آیت اللہ خامنائی، ان کی بیٹی بشرا خامنائی، داماد مصباح الہادی، باقری بہو زہرا حداد اور تقریباً 1.5 سال کی نواسی زہرا محمدی کے تابوتوں کو لاکھوں سوگواروں کے جلوس میں روزے تک پہنچایا گیا۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا۔ بچے، بڑے، بوڑھے، جوان اور خواتین سب نے ہی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے علاوہ جناب رات 12 بجے کے قریب ایران کے جنوب مشرقی علاقوں میں اب سے کچھ دیر پہلے تقریباً متعدد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بوشہر، بندر عباس، چغاتک اور کنارک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، تاہم فوری طور پر ان واقعات کی وجوہات، ممکنہ نقصانات یا جانی نقصان کے بارے میں کوئی سرکاری تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایران کے خبر رساں ادارے کے مطابق جنوبی صوبے بوشہر میں واقع ایران کے ایٹمی پلانٹ کے اطراف اور قریبی شہر چغاتک میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسی دوران مہر نیوز نے اطلاع دی کہ بندر عباس کے رہائشیوں نے بھی کئی دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاع دی ہے۔ بندر عباس ایران کی اہم بندرگاہوں میں شمار ہوتا ہے اور خلیج فارس میں تجارتی اور عسکری سرگرمیوں کے حوالے سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ بعد میں ایرانی میڈیا نے صوبہ سیستان اور بلوچستان کے ساحلی شہر کنارک میں بھی 3 دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ کنارک خلیج عمان کے ساحل پر واقع ایک اہم بندرگاہی شہر ہے اور ایران کی مکران ساحلی پٹی میں اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اہم شہروں میں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے جو دھماکے سنے گئے ہیں، امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ چند گھنٹوں میں امریکی افواج نے ایران میں کسی بھی مقام کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایران میں سنائی دینے والے ان دھماکوں میں ملوث نہیں ہے اور امریکی فوج نے ایران کے خلاف کوئی نئی کارروائی انجام نہیں دی ہے۔ امریکی حکام نے اس بات پر بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا کہ ایران میں ہونے والے ان دھماکوں کی ممکنہ وجہ پھر آخر کیا ہو سکتی ہے۔ سو دس از اے نیو اینگل، دس از سم تھنگ نیو کہ اس سے پہلے جب دھماکے ہوتے تھے تو امریکہ سینٹ کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کرتا تھا، بتاتا تھا کہ جناب یہ ہم نے کیے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو اٹیک ہوا ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ اب یا تو 2-3 وجوہات ہیں۔
یا تو یہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے اور یا پھر کوئی تیسری طاقت ہے جس نے بیسکلی اس پوری لڑائی کے اندر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن امریکہ جو ہے وہ اس سے انکاری ہے کہ جناب ہمارا کوئی لینا دینا تھا اس ساری چیز کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے اردن کے ازرق فوجی اڈے کے اوپر 10 بیلسٹک میزائل جو ہے وہ داغے ہیں. اردنی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام نے ایران سے آنے والے 8 میزائلوں کو مار گرایا جبکہ حملوں سے کوئی جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا ہے. ترجمان اردنی حکومت کا کہنا ہے کہ اردن میں ایران سے آنے والے میزائلوں کی نشاندہی پر خطرے کے سائرن بجائے گئے. اردن کی مسلح افواج ملکی سلامتی کے خلاف ہر قسم کے حملوں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، یہ اس بیان کے اندر جو ہے وہ کہا گیا. اس کے علاوہ امریکی میڈیا CNN کے مطابق خطے کے ذرائع نے انہیں کنفرم کیا ہے کہ پاکستان اور قطر ایک بار پھر امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ادھر ترک خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور قطر نے امریکہ اور ایران سے تازہ رابطے کیے ہیں جن میں دونوں فریقوں سے جنگ روک کر معاہدے کے تحت مذاکرات کی میز پر آنے پر زور دیا ہے. ذرائع نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ مل کر واشنگٹن اور تہران سے رابطے میں ہے تاکہ دونوں فریق کشیدگی ختم کریں اور معاہدے کے تحت مذاکرات کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹیں. پاکستانی ذرائع نے بتایا کہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس کی توقع نہیں تھی، تاہم دونوں فریقوں کے درمیان مسائل پیچیدہ اور انتہائی گمبھیر ہیں. ذرائع نے بتایا کہ پاکستان پر اعتماد ہے کہ اس وقت جاری صورتحال مکمل جنگ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی. دونوں فریق مکمل طور پر سمجھتے ہیں کہ مکمل جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سے خطے کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر گفتگو کی. ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سے گفتگو کے دوران امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا. اگر امریکی حکام اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تو یہ واشنگٹن کی جنگی پالیسیوں کا ہی تسلسل ہوگا. ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے مزید فوجی کارروائی کی گئی تو ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی عمانی وزیر خارجہ اور ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کو توہین آمیز قرار دیتے ہوئے جواب دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ دے ناٹ ورتھ اٹ کہ ان کو جو ہے وہ جواب بھی دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے حقوق کا مضبوطی سے دفاع کرے گا اور ایران صدر ٹرمپ کی توہین آمیز باتوں کا جواب نہیں دے گا. ہم کسی ایسے شخص سے نہیں سیکھیں گے جس کے ہاتھ بچوں کے خون سے رنگے ہوں. یہ شخص تحقیر کیے بغیر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا. ان کی تقریر اور سوچ اتنی ہی توہین آمیز ہے جتنی کہ وہ زبان سے گفتگو کرتے ہیں. دوسری جانب بنجمن نیتنیاہو کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور ٹرمپ کے درمیان بھی فون پہ بات چیت ہوئی ہے اور مختلف شعبوں میں اپنے ملکوں کے درمیان ہم آہنگی جاری رکھنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہوا ہے. اس کے علاوہ پاک فوج نے خیبر پختونخوا کی وادی تیرا کے شہری علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کے بعد در بابا کے قریب افغان طالبان کی چوکیاں جو ہیں وہ تباہ کر دی ہیں. سوشل میڈیا نے اس کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے لیکن ISPR کی جانب سے فی الحال اس کے اوپر جو ہے کوئی کامنٹ ابھی نہیں آیا آفیشلی، اس لیے پوزیشن جو ہے وہ واضح نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے اماڑا کے قریب کھلے سمندر میں ڈوبنے والی الحمد ان یعقوب نامی کارگو کشتی کے تمام 20 پاکستانی عملے کو بحفاظت بچا لیا ہے. کشتی اماڑا سے 32 ناٹیکل میل جنوب میں حادثے کا شکار ہوئی جس کے بعد مشترکہ میری ٹائم انفارمیشن سینٹر کی اطلاع کے اوپر PNS حنین، پاک بحریہ کے سی کنگ ہیلی کاپٹر اور PMS-A کے ڈیفینڈر جہاز نے مشترکہ ریسکیو آپریشن کیا. اس ریسکیو آپریشن کی ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی حیران کن جو ہے وہ رپورٹ سامنے آئی ہے. ڈنکی مافیا نے آذربائیجان کو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کا ایک چور راستہ بنا لیا ہے. اب یہ بیسکلی ڈنکی مافیا ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی ڈنکی، اس کے اندر جو ہے وہ پتہ لگا تھا یا لوگ مطلب جو بیسکلی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد یورپ یا امریکہ جانے کے لیے جو ہے ان روٹس کو استعمال کرتے ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے اسائلم وغیرہ کلیم کر سکیں. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ آذربائیجان جو ہے وہاں پاکستانی جو ہیں وہ بہت زیادہ جاتے ہیں اور صرف ڈنکی کے روٹ کے اوپر جانے کے لیے. وزٹ ویزا پر جانے والے ہزاروں افراد جو ہے وہ واپس نہیں لوٹے اور وفاقی وزارت داخلہ کے دستاویز نے جو ہے یہ بھانڈا پھوڑا ہے. سما نے رپورٹ کیا ہے کہ دستاویز کے مطابق گزشتہ 3 سال میں 1,06,634 پاکستانی وزٹ ویزا پر آذربائیجان گئے. 7,721 افراد کی واپسی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. واپس نہ آنے والوں میں 5,447 ٹورسٹ اور وزٹ ویزا ہولڈرز ہیں.
رپورٹ کے مطابق 2026 کے ابتدائی 5 ماہ میں عدم واپسی کی شرح 17.96% تک جا پہنچی ہے. 2550 پاکستانی آذربائیجان جا کر غائب ہو گئے. 2500 پاکستانی غائب ہو گئے, اندازہ کریں آپ. اور وہ ان کے اوپر یہی شک ہے کہ وہ آذربائیجان جو ہے وہ گئے اسی چکر میں تھے, لیکن وہاں سے اس کے بعد ڈنکی کے روٹ کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے ہیں. آذربائیجان جانے والا ہر چھٹا مسافر واپس نہیں آیا ہے. وزارت داخلہ کی دستاویز کے مطابق 2024 میں آذربائیجان جانے والے پاکستانیوں میں سے 2676 کی واپسی نہیں ہوئی, جبکہ 2025 میں 2495 افراد جو ہے واپس نہیں آئے. تو تقریباً 2500 افراد ہر سال آذربائیجان کا استعمال کر رہے ہیں ڈنکی کے روٹ کے اوپر جانے کے لیے. کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے. وہاں پہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جناب 15 جولائی کو جو ہے وہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. اس سے پہلے بہت کئی دنوں سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے دھرنا دیا گیا تھا, لیکن اس سلسلے میں جو لانگ مارچ تھا وہ ابھی تک نہیں کیا گیا تھا. اب انہوں نے ڈیٹ کا بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کئی افراد جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اظہار تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے, اور انہوں نے کہا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیج کے اوپر سے تقریریں ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں, ہم اس کا حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اور اس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے علیحدگی پسند عناصر جیسے سردار امان اور خواجہ مہران سمیت دیگر کی جانب سے دستبرداری کا اعلان یقیناً ایک خوشائند پیش رفت ہے. یہ جرنلسٹ وقار ستی نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا لیکن یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ان عناصر سے دوری ناگزیر تھی جنہوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے اور اشتعال انگیز بیانیے کے لیے عوامی حقوق کی تحریک کا استحصال کیا. اس کے ساتھ ساتھ وقار ستی نے جو کلپ شیئر کیا ہے البتہ اس میں سردار امان اور خواجہ مہران کے نام جو ہے وہ نہیں لیے گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے لگتا ہے لڑائی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیار ولی صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے لیے, مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے لیے جو کوآرڈینیٹر ہیں, ان کو ظاہری بات ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کے ساتھ جو ایک جلال خان ایک ایم پی اے تھے جو پریس کانفرنس کے اندر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پرسوں انہوں نے میرے شو کے اندر بیٹھ کے کہہ دیا کہ جناب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اختیار ولی صاحب جو ہے وہ کس چیز کے اوپر پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, جبکہ ایکچولی وہ پریس کانفرنس جو تھی وہ جو ایم پی ایز ہیں کے پی کے جنہوں نے بلو پاسپورٹ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ ایک ایکٹ منظور کیا تھا, تو اس کے اوپر مسلم لیگ نون بھی اس کے اندر شامل تھی, جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز تھے وہاں پہ. تو اختیار ولی صاحب کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی کہ جناب جو بندہ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھا تھا وہ بعد میں ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جناب میرا تو اس تمام مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور جو کچھ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا ہے مجھے تو منظور ہے. تو مسلم لیگ نون کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوگی ان کے لیے بھی, اور خاص طور پہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی جو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی نکتہ چینی کی تھی. لیکن نون لیگ کے اپنے ایم پی اے جس میں جلال خان بھی شامل ہیں اور جس میں صوبیہ شاہد ان کی ایک اور ایم پی اے ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر جلال خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ بھی نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ کے کتنے ارکان ہیں, انہیں کیا ہدایت دینی ہے, کس قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہے, بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. صوبائی حکومت ہم سے سیاسی انتقام لیتی ہے, ہمارے تو اسمبلی میں بولنے پر بھی پابندی ہے. کل رات کسی نے ہمیں شو کاز نوٹس جاری کرنے کا ذکر میڈیا پر کیا ہے, یہ میرے پروگرام میں کیا تھا انہوں نے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شو کاز نوٹس جاری کرنے کے لیے کوئی عہدہ کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی نوٹس لے, ہم سے پوچھے تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہم کن حالات میں اپوزیشن کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو دوسری ایک ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کی صوبیہ شاہد, انہوں نے پارٹی قیادت کی جانب سے شو کاز نوٹس کی خبروں کو جو ہے وہ من گھڑت قرار دیا ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق اس معاملے کے اوپر وہ جو سگنیچرز ہوئے تھے اس ایکٹ کے حوالے سے, اس میں صوبیہ شاہد صاحبہ بھی جو ہیں اس میں شامل ہیں. ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا ہے, جہاں پہ لاہور کے علاقے اچرا کے ایک ٹیوشن سینٹر میں 10 سالہ بچی پر اسرار طور پر مردہ پائی گئی ہے. پولیس کے مطابق بچی واش روم سے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی اور اسپتال منتقل کیے جانے کے باوجود جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکی. دوسری جانب پولیس نے قتل, خودکشی اور مبینہ زیادتی سمیت مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ تفتیش کرتے ہوئے گھر کے مالک کو حراست میں لے لیا ہے. جمعرات کو لاہور کے علاقے اتحاد کالونی اچرا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں پہ یہ بچی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ قائم ایک ٹیوشن سینٹر پہ پڑھنے کے لیے گئی تھی,
جہاں گھر کی خواتین بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھیں. بچی جو ہے دوران کلاس واش روم جانے کے لیے گراؤنڈ فلور پر گئی, لیکن تقریباً 10 منٹ تک واپس نہ آنے پر ٹیچر اسے دیکھنے نیچے آئی تو بچی واش روم میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی. ٹیچر کے شور مچانے پر اہل محلہ جمع ہو گئے اور بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی. اس پہ پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے, لیکن حالت بہتر نہ ہونے پر اسے فوری ہاسپٹل منتقل کیا گیا, جہاں طبی امداد سے قبل ہی ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی. صرف 10 منٹ کے اندر جو ہے وہ ایک معصوم جان اس دنیا سے چلی گئی. اب پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر یہ واقعہ جو ہے وہاں پہ کس طرح پیش آیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور میڈیا نے ایک خبر یہ رپورٹ کی ہے کہ داتا دربار لاہور کے کیش باکس سے کروڑوں روپے کی مبینہ چوری کا انکشاف ہوا ہے. وزارت اوقاف نے 2 مینیجرز کی تنزلی کرتے ہوئے 1.25 کروڑ روپے کی ریکوری کا حکم دے دیا ہے. اسی طرح مزارات پر نصب کیش باکسز سے چوری روکنے کے لیے ڈیجیٹائزیشن کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور چودھری شافع حسین کی زیر صدارت اوقاف بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے دوران مزارات پر نصب کیش باکسز کی آمدن اور محکمے کے کرپٹ عناصر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کی گئی کارروائیوں پر پیش رفت کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. تو آپ ذرا اسی سے اندازہ لگا لیں وہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہوگا جو ایکچولی مزاروں سے جو ہے وہ پیسہ چوری کر رہا ہو. اب آپ میرے خیال میں تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو ویلاگ کے شروع میں کہا تھا کہ جناب امیتابھ بچن, بھارتی سپر سٹار امیتابھ بچن جو ہیں وہ ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. اور وہ مصیبت کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کیا انہوں نے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے. انہوں نے فرانس کی جو فٹ بال ٹیم ہے جن کا کل رات کو ایکچولی موراکو کے ساتھ میچ بھی تھا, اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے وہ تبصرہ ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا, اور انہوں نے بیسیکلی فرانسیسی کھلاڑیوں کی رنگت کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی ورلڈ کپ 2026 کے دوران میچ میں 11 کھلاڑیوں میں سے فرانسیسی ٹیم کا 1 کھلاڑی سفید فام جبکہ 10 کھلاڑی سیاہ فام ہے, بلیک پاور. یہ انہوں نے بیسکلی جو ہے وہ ٹویٹ کیا. اب ظاہری بات ہے کسی کے رنگ نسل کے حوالے سے جب آپ اس طرح کا کامنٹ کرتے ہیں یا اس کے مذہب کے حوالے سے اس طرح کا کامنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ریشل ڈسکرمنیشن کے اندر جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر صارفین نے جو ہے اس پہ امیتابھ بچن کے اوپر بڑی سخت تنقید کی کہ دنیا بھر کے فٹ بال مداحوں نے اداکار کو آڑے ہاتھوں لیا. صارفین نے کہا کہ کھلاڑیوں کو ان کی جلد کے رنگ یا نسل سے نہیں بلکہ ان کی قومیت اور کارکردگی سے پہچانا جانا چاہیے. کئی صارفین نے اس ٹویٹ کو انتہائی غیر حساس اور غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنے بڑے عالمی کھیلوں کے ایونٹ میں جہاں نمائندگی اور شناخت کا معاملہ انتہائی نازک ہوتا ہے وہاں امیتابھ بچن جیسے سینئر اداکار کو ایسی رنگ اور نسل پر مبنی باتیں زیب نہیں دیتی. اور شدید تنقید کی زد میں آنے کے بعد امیتابھ بچن نے اپنے بلاگ پر براہ راست اس تنازع کا نام لیے بغیر اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے. اچھا, میں اس کے اوپر جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ پرابلم جو امیتابھ بچن جیسے بندے کی جانب سے جو ہے وہ ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ یہ پرابلم پاکستان کے اندر بھی, اور I'll tell you, I'll explain it to you وہ کیا ایشو ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑے سینسٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں, مطلب اس قسم کے ریشل معاملات کے حوالے سے یا مذہب کے حوالے سے پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اور میں کیونکہ خود مجھے 6 سال ہو گئے ہیں یوٹیوب کے اوپر, تو میں اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہوں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو مذہب کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرنا, ویلاگس کرنا, وہ ویوز لے کر آتا ہے, بڑے اچھے ویوز لے کر آتا ہے. ظاہری بات ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لوگوں کا مذہب کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے, بہت سے کویشچن ذہن میں ہوتے ہیں اور مخالفت بھی ہوتی ہے ایک فرقے کی دوسرے فرقے کے ساتھ. میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا, لیکن وہ اس ڈیبیٹ کو سننا چاہتے ہیں. تو ریسنٹلی پچھلے 1 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پوڈ کاسٹرز ہیں جو خاص طور پہ اس ایریا کے اندر جانے میں بڑا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. مطلب وہ کبھی کسی مولانا کے پاس چلے جائیں گے, کبھی کسی مولوی کے پاس چلے جائیں گے, اور جان کے جو ہے وہ اس قسم کے کویشچن جو ہیں وہ فریز کریں گے تاکہ ڈیبیٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, اس قسم کی مطلب یہ بات ہو, اور پھر وائرالٹی بھی ہو. اب اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک جو پوڈ کاسٹر ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا, اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں. وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیٹ بیکاز obviously آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ایک شخص, میں بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہوں, کوئی اور بھی کرتا ہے, میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر سوسائٹی کے اندر اس کی سینسٹیو لائنز ہوتی ہیں, اس کے ان سینسٹیو جو پوائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہر ایک کو اختیار نہیں ہوتا یا اتنا عبور نہیں ہوتا اس سبجیکٹ کے اوپر کہ آپ اس پہ لب کشائی جو ہے وہ شروع کر دیں اور آپ سمجھے کہ جی میں ایکسپرٹ ہوں اور میں اس کے اوپر جو ہے بول سکتا ہوں. آپ کو نہیں آئیڈیا ہوتا. اسی طرح جس طرح میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ فارن پالیسی ہو گئی, ڈیفنس کے معاملات ہو گئے,
یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں اب میں ایسے کئی لونڈے لپاڑوں کو جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ فارن آفس کو کور بھی نہیں کیا ہوگا، نہ ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں پتہ ہوگا. انہوں نے اپنے ایک پرٹیکولر پارٹی لینس کے تھرو دیکھتے ہوئے جو ہے فارن پالیسی کے معاملات کے اوپر، جنگ کے اوپر جو ہے کامنٹ کر دیں گے، جبکہ ککھ نہیں پتہ کہ یار کیا بولنے والی بات ہے کیا نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی تو وہ ایک کامران مسیح صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پورا طوفان آیا ہوا تھا کہ جناب کامران مسیح نے یہ کر دیا وہ کر دیا. میں نے اس خبر کو فیکٹ چیک کیا اور میں نے کہا کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک نیویگیٹر ہیں. برائے مہربانی پہلے کوئی بھی چیز وائرل ہونے سے پہلے ایک دفعہ سوچ لیا کریں، دیکھ لیا کریں. الٹیمیٹلی کیا ہوا، دیٹ گاٹ ٹو بی پرووڈ، مطلب وہ غلط خبر تھی وہ. لیکن جب میں نے اس کو فیکٹ چیک کیا تو پوری کے پوری جو ہے پلٹون میرے پیچھے پڑ گئی کہ او یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، یہ جناب یہ تو کامران مسیح کے خلاف ہے. بھائی وہ خبر ہی غلط تھی، سمپل ایز دیٹ. وہ میں آج تک اس بات سال سے اوپر ہو چکا ہے، کدھر ہے وہ، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو لیکن بس پیچھے لگ جانا. اسی طرح وائرالٹی کا یہ جو شوق ہے کہ جناب ہم مذہبی معاملات کے اندر گھس جائیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کامنٹ کریں، اس کے اوپر جو ہے جا کے انٹرویو. بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع کے اوپر جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ آگ لگا سکتی ہے معاشرے کے اندر. معذرت کے ساتھ اگر آپ کی جرنلزم جو ہے وہ یا آپ کا کیا ہوا کام جو ہے اگر معاشرے میں آگ لگا دے، اگر معاشرے میں قتل و غارت کرا دے، تو پھر آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کی جرنلزم کسی کام کی نہیں ہے، یا آپ کا کیا ہوا وہ جو جرنلسٹک کام ہے وہ صرف اور صرف نقصان ہی پہنچا رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے آپ کے پاس اور بہت سے ٹاپکس ہیں جس کے اوپر آپ بات کریں. آپ کے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے سیاسی معاملات کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے، بالکل دیجئے، لیکن کبھی بھی اس چیز کے ساتھ پوائنٹ آف ویو مت دیجئے کہ معاشرے میں آگ لگ جائے، قتل و غارت شروع ہو جائے. کیونکہ آپ کا جرنلسٹک کام جو ہے وہ کسی کی جان سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو برائے مہربانی 100 دفعہ سوچ لیجئے. اب امیتابھ بچن کو دیکھ لینا ادھر ادھر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسا کامنٹ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو آپ کے ایریا میں نہیں آتا تھا. اٹ واز پولیٹیکلی انکریکٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.